بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف. اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا. جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا. وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے. 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے. 7 سال کی عمر تھی اس وقت. پوری دنیا میں جو مشہور قرأتیں ہیں 7 قرأتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرأت سبا کہتے ہیں. عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرأت سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے. 7 قرأتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں. یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے. 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں. ہم جو قرأت آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں یہ قرأت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہمارے امام قرأت میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں. ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جو آج ہم قرأت پڑھ رہے ہیں قرآن کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے. اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے. اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا. لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے. الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قرأتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں. قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قرأتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے. حافظ قرآن ہو چکے تھے. عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا. دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا. علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے. جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے. یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے. 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے. منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے. 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرأت سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا. لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے. ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا. تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا. فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی. اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن وہ بھی
सबा, 7 क़िरातों के इमाम, आलिम दीन, फाजिल दीन, मुफ्ती कामिल, मुफस्सिर, फकीह, मुहद्दिस, ये सब होने के बाद 15वें साल की आपकी उम्र मुबारक थी। मैं शुरू से चल रहा हूँ आपकी सीरत तैयबा पर। 15वें साल की उम्र थी, आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ। आपके इंतकाल के फौरन बाद ही 15 साल की उम्र में तख्ते शाही पर आपको बिठा दिया गया। बादशाह, किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल का बच्चा क्या बादशाह बनेगा, बल्कि उस वक्त के जितने सरवर थे, बड़े बड़े कजकुलाह थे, सबों ने अपने सर झुका लिए, इसलिए कि मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला 15 साल की उम्र में जब कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार हुए तो आपके फैसलों को देख करके लोग अश अश कर जाते थे। आपके अहकामात को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई 80 साल का तजुर्बाकार बादशाह इस कुर्सी पर बैठा हुआ। 15 साल की उम्र में बादशाहत आपके कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन इस बादशाहत को आपने सिरे से इनकार ही नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसको संभाला। कितने साल? 10 साल तक उस अदल की कुर्सी पर आप कायम रहे और पूरे सिमनान को अदल इंसाफ से भर दिया। पूरी दुनिया में उस वक्त सिमनान का सिक्का चलने लगा और हर कोई ये कहता था कि और तो और बादशाह बैठते हैं कुर्सियों पर, लेकिन सिमनान की कुर्सी ऐसी है जिस पर नाइब रसूल और आले रसूल बैठा हुआ है। यह कुर्सी सिमनान की कुर्सी की खुसूसियत थी। रसूलुल्लाह का बेटा बैठा है और रसूलुल्लाह का नायब बनकर बैठा है। इल्म दीन का वारिस भी है और ज़ुहद और इत्तक़ा भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा बेशुमार नेमतों से सरफराज भी है। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला 10 साल उस कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार रहे। उसके बाद मामलात ऐसे थे कि इस बादशाहत की कुर्सी पर रहते हुए भी आपका दिल रात के वक्त मुसल्ले की तरफ लगा रहता। दिन भर अगर रियाया के मामलात देखते, वज़रा सिपाहियों के हालात देखते, रात के वक्त आते और तन्हाई में पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते थे। रात का एक मुख्तसर हिस्सा आप सोने के लिए रखते, बल्कि 1/3 हिस्सा मुकम्मल इबादत इलाही के लिए आपने वक्त किया था। है कोई आज का थोड़े से पैसे जिसके पास आए वो खड़ा होकर के दिखाए रात को? ये बादशाहत जिसके पास है वो सारी सल्तनत का भार उनके कंधों पर होता है, पूरी रियाया का बोझ उनके कंधों पर होता है। ये सब चीजें रखने के बावजूद मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में कभी आप ये नहीं पाओगे कि इन्होंने रियाया की खिदमत करते करते कभी अपने रब की नाफरमानी कर दी हो या अपने रब तबारक व तआला की इबादतों में कमी की हो। कभी नहीं। दिल उसमें लगा ही रहता। और आज के हालात के एतबार से मैं आपको बताऊं, गुरबा और मसाकीन का इबादत करना तो ठीक है, इसीलिए मस्जिदों की सफ़ों में ज्यादा तौर पर गुरबा नजर आते हैं। गरीबी अच्छी भी है और कभी कभार गरीबी ये जहमत बन जाती है अगर ये कुफ्र की तरफ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला इतना दुनिया में रखे कि इज्जत के साथ हलाल खाएं और हलाल के साथ हमारा खात्मा हो, ये जिंदगी अच्छी है। लेकिन जानते हैं जिनके पास पैसों की चर्बी आई, ये चर्बी इतनी मोटी हो जाती है कि इनको नमाजें भारी पड़ती हैं, रात का गुजारना तो दूर की बात है। आओ मैं एक तरफ इस बादशाह आजम का जिक्र करूं जो समनान की कुर्सी पर फायज है, और एक तरफ वो जिसको दुनिया की एक छोटी सी कुर्सी दी गई। जैसे ही इसको नेता की कुर्सी मिली, सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि अपने पैसों का अंबार उन लुटेरों पर खर्चा करे, शराब के लिए, जुए के लिए, और अड्डे सजाए जाएं रात भर। आन की कुर्सी इसलिए हासिल की गई थी कि मुसल्ले पर दिल की लज्जतें हासिल की जाए, अपने रब की बारगाह में लज्जतें हासिल की जाएं। मेरे अजीजों, दुनिया जिसके पास आई उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, वरना अक्सर को इस दुनिया ने, इस दौलत ने रब तबारक व तआला से दूर कर दिया है। हमने तारीख में ये बात भी पढ़ी, बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा गरीबी इतनी है कि पहनने को कपड़े नहीं होते। हुजूर ने फरमाया सब्र
کر تیرے لیے اس میں اچھائی ہے. بار بار اس نے دعا کی, درخواست کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جائے اس میں اللہ تجھے برکت دے. اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے. اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا, بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا, اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا. کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں. جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی. اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا. یہ وہی شخص ہے جو اپنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی. یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں, پورا کا پورا ختم ہو گیا, اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا, اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی. میرے عزیزو, کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے, یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے, دولت آتی تو رونے لگ جاتے. آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے, ہم کو بھی ہے, آپ کو بھی ہے. پھر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے. پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے. مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے, کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں. ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی, 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے, ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں, بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں. 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے.